آپ سب کو ویب ٹی وی کے کرسمس اسپیشل پر خوش آمدید۔ اس سے پہلے آپ یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں، فرشتوں کا پیغام اور یوسف کی آزمائش پر پیغامات سن چکے ہیں۔ آج کا پیغام خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت کے بارے میں آپ سنیں گے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ اس دنیا میں پیدا ہوا اور آج سے تقریباً 1000 سال پہلے داؤد بادشاہ کو پیشن گوئی دی گئی تھی کہ تیری نسل ہمیشہ میرے تخت پر بیٹھے گی، اور رسول متی خصوصاً اس بادشاہ کو پیش کرتا ہے۔ تقریباً 60 دفعہ اس بادشاہ کا ذکر کرتا ہے اور آسمان کی بادشاہی کا تقریباً 30 دفعہ، اور وہ یہودیوں کو باور کرانا چاہتا تھا جس یسوع مسیح کو آپ نے رد کیا ہے در حقیقت وہی بادشاہ ہے۔ اور کلام مقدس میں اس بادشاہ کو دنیا میں آتے وقت فرشتے نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ وہ داؤد کے تخت پر ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ رسول متی خداوند یسوع کو یہودیوں کے لیے بطور بادشاہ پیش کرتا ہے، جو یہاں دنیا میں آیا تھا، بیت لحم میں پیدا ہوا تھا، اور بطور بادشاہ وہ رد کیا گیا تھا، مصلوب کیا گیا تھا، لیکن وہ جی اٹھا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ایک دن واپس آئے گا، جس کی بادشاہی کے لیے کلیسیہ عام ہر روز دعا کرتی ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ اب خداوند یسوع مسیح کلیسیہ کا سر ہے، اور داؤد بادشاہ، سردار کہن اور حکمران اور دوسری آمد پر ظاہر ہوگا۔ وہ انسانوں، فرشتوں اور سب دشمنوں پر ایک دن فتح حاصل کر لے گا۔ خداوند یسوع کی بادشاہی ابدی ہوگی۔ میں سارے حوالہ جات نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن دوسرا سیموئیل 7:15، زبور 80:9، 36 عیسائیہ 9:6-7۔ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی باپ کے اختیار میں اور تابعداری میں ہے۔ مقدس رسول انجیل میں بادشاہی کا ذکر 60 بار کرتا ہے، اور آسمان کی بادشاہی کا 30 دفعہ، کہ یسوع مسیح بطور بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ متی 2 باب میں لکھا ہے، کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم نے اس کا ستارہ پورب میں دیکھا ہے اور ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ تب ہیرودیس نے سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں کو بلا کر پوچھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا بیت لحم میں، کیونکہ میکا نبی نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ وہ دوسری قوموں میں سب سے چھوٹا نہیں، بلکہ اس میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو بلا کر ان سے کہا، جاؤ اور اس بادشاہ کو سجدہ کرو، اور جب وہ مل جائے تو پھر مجھے بھی خبر دینا تاکہ میں بھی آ کر سجدہ کروں۔ تب مجوسیوں نے اس گھر میں داخل ہو کر بچے کی ماں اور اس بچے کو دیکھا اور سجدہ کیا، اور سونا، مر، لبان پیش کیا،
اور فرشتے سے خبر پا کر واپس نہ جانے کی ہدایت پائی اور وہ وہاں سے فرشتے کے حکم کے مطابق مصر کو چلے گئے اور وہاں ٹھہرے رہے جب تک ہیرودیس مر نہیں گیا۔ اس کے مرنے کے بعد فرشتے نے یوسف سے کہا آپ واپس چلے جائیں، لیکن وہ ناصرت کو چلے گئے، اس لیے یسوع ناصری کہلاتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا ناصرت کا، اور مجھے کہنے لگا میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں انہی گلیوں میں کھیلتا رہا اور اسی کنویں سے جہاں مریم مقدسہ اور یسوع پانی لاتے تھے میں بھی پانی پیتا رہا۔ میں بڑا خوش تھا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوا اور ناصرت میں رہا، اور اس نے اپنی زندگی یروشلم اور دوسری شہروں میں منادی کی۔ منادی کیا تھی ان کی؟ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع مسیح یہاں دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردوں کو زندہ کیا اور گناہ گاروں کے گناہ معاف کیے۔ ذکر ہے کہ جب وہ کفرنہوم میں تھے تو 4 آدمی ایک مفلوج کو چارپائی پر اٹھا کر لائے، اور جس گھر میں وہ کلام سنا رہے تھے لوگ کی بھیڑ کے سبب سے داخل نہیں ہو سکے تو انہوں نے چھت کھولا اور وہاں سے نیچے اتارا۔ لکھا ہے ان کا ایمان دیکھ کر خداوند یسوع نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ جو شرع کے عالم تھے کہنے لگے کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اس نے کہا تم جانو کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اور اس نے اسے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ یہی شخص جسے 4 آدمی اٹھا کر لائے تھے اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے لگا، سب حیران ہو گئے۔ اس نے کہا ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ایسے بہت سے کام اس بادشاہ نے کیے۔ اس نے مردوں کو زندہ کیا۔ بیوہ بہت رو رہی تھی، اس کا اکلوتا بیٹا مر گیا تھا، وہ اسے لے جا رہے تھے دفنانے کے لیے۔ لکھا ہے خداوند یسوع کو ترس آیا اور اس نے جنازے کو روکا اور کہا چارپائی نیچے رکھو، اور آواز دی اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اسی وقت وہ مردہ جی اٹھا اور یسوع مسیح نے اس کی ماں کے سپرد کیا۔ یسوع مسیح کے اندر قدرت تھی مردوں کو زندہ کرنے کی۔ لازر جن سے خداوند بہت محبت رکھتا تھا، اس کی بہنوں نے کہلا بھیجا خداوند جس سے تو محبت رکھتا ہے وہ بیمار ہے۔ لیکن خداوند کچھ دیر وقت اور وہاں ٹھہرا، اور جب آیا تو کہنے لگا ہے خداوند اب تو وہ مر چکا ہے، کہاں رکھا ہے؟ قبر میں رکھا ہے۔ اور وہاں گئے اور آواز دی لازر قبر سے باہر نکلا، کفن سمیت باہر نکل آیا اور وہ زندہ تھا۔ یروشلم اور ارد گرد کے دیہاتوں اور شہروں سے لازر کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے جو مردوں میں سے زندہ کیا گیا تھا۔ اور شمعون کوڑی نے خداوند یسوع کی دعوت کی۔ لازر مہمان خصوصی تھا، اور اس کی بہن نے قیمتی عطر لے کر یسوع مسیح کے
قدموں پر ڈالا اور پاؤں کو بہت چوما۔ ہاں، یہودا دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ 300 دینار میں بک کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ کلام میں لکھا وہ چور تھا، اسے غریبوں کی فکر نہیں تھی، لیکن خداوند یسوع نے کہا جو کچھ اس نے کیا ہے جہاں کہیں انجیل جائے گی یہ بھی بتایا جائے گا۔ اب خداوند یسوع کی زندگی کے آخری ایام تھے اور شرع کے عالم اس سے نفرت کرنے لگے۔ اب وقت آ گیا کہ وہ ایک خاص عبادت انہوں نے کا اہتمام کیا کہ روٹی لی اور شیرہ لے کر اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں قربان ہو جاؤں گا، میرا خون بہتوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میرا بدن توڑا جائے گا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ آج دنیا بھر میں خداوند یسوع کے پیروکار، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ پیلے ہوں، چاہے وائٹ ہوں، چاہے براؤن کلر کے ہوں، وہ سب ایک روٹی میں، ایک بدن میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ یروشلم میں انہوں نے 2 شاگردوں کو گاؤں میں بھیجا کہ وہاں گدھی کا ایک بچہ کھول کے لائیں اور اس پر وہ سوار ہو کر یروشلم میں آئے اور پکارنے لگے، عالم بالا پر ہوشانہ، صیون کی بیٹی سے کہہ تیرا بادشاہ آتا ہے اور گدھی کے بچے پر سوار ہے۔ بہت ہنگامہ ہوا یروشلم شہر میں، اور شرع کے عالم نے کہا منع کر ان لوگوں کو۔ اس نے کہا پتھر چلا اٹھیں گے، اور اس بادشاہ کو انہوں نے پکڑ لیا اور مصلوب کرنے کے لیے پلاطس کے حوالے کر دیا۔ ہاں، کوشش کرتے رہے پلاطس چھوڑ دے، وہ جانتا تھا یہ راست باز شخص ہے، اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے بھی کہا میں نے خواب میں بڑا دکھ اٹھایا ہے، اس راست باز سے کچھ واسطہ نہ رکھ۔ لیکن لوگوں کا ہجوم اس قدر زور پکڑ رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں میرا تختہ بھی نہ الٹ جائے، اس لیے اس نے فرمان جاری کیا کہ اسے مصلوب کیا جائے۔ اس نے ایک سوال کیا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا تو خود کہتا ہے کہ میں ہوں، اور اس نے اسے مصلوب کیا۔ کلوری کے مقام پر اسے لے گئے اور وہاں اسے سولی چڑھا دیا، اور اوپر کتبہ لکھ دیا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، اور اس کے ساتھ 2 ڈاکو دہنے بائیں مصلوب کیے گئے، اور ایک تو لان تان کرتا تھا نیچے اتر، اپنے آپ کو بچا، ہمیں بھی بچا، لیکن دوسرے ڈاکو نے کہا شرم کر، حیا کر، ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ پھر یسوع مسیح کی طرف آواز دی، اے یسوع یہودیوں کے بادشاہ مجھے بھی بچا، اور یسوع مسیح نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ مسیح یسوع کی بادشاہی ابدی بادشاہی ہے، اور اس میں داخلے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہر شخص جو دل کا غریب بنتا ہے، لکھا ہے مبارک ہیں جو دل کے غریب ہیں، آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو نجات پائے گا، وہ بادشاہی کا وارث بن سکے گا۔ اور آج لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے گناہوں میں مر رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات، نیکودیمس نے رات کو سوال کیا کہ تو بڑا استاد ہے،
خدا یسوع نے کہا ہاں یہ سچ ہے، لیکن جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ضرور ہے کہ نئی پیدائش حاصل ہو، اور نئی پیدائش پاک کلام سے اور پاک روح کی قدرت سے ہوتی ہے۔ جو کوئی شخص خدا کا کلام سنتا اور اسے قبول کرتا ہے، پاک روح سے قائل کرتا ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اور کلسیوں کے پہلے باب کی 13-14 آیت میں لکھا ہے، اس نے ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بادشاہی ابدی بادشاہی ہے۔ اس بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آپ ہمیشہ ہمیشہ خدا ان کے ساتھ رہیں گے۔ جب اس دنیا سے کوچ کریں گے، فرشتے آپ کو اٹھا کر آسمان پر مسیحا کے پاس لے جائیں گے، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ رسول پولس کہتا ہے، دل چاہتا ہے کوچ کر کے مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے۔ آپ آسمان پر ایک نئے لباس کے ساتھ، لکھا ہے مکاشفہ 7 میں کہ سفید جامے پہنے ہوئے خدا کے تخت کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو دنیا میں بڑی مصیبت سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوئے ہیں، اب دن رات خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، نئی پیدائش حاصل کر کے، تاریکی کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل ہوں، جہاں میں مخلصی اور گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ خداوند آسمان پر بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند موجود ہے، اور وہ ڈھونڈ رہا ہے ایسے گناہ گاروں کو جو اس کے پاس آئیں اور بادشاہی میں داخل ہوں۔ میرے عزیزو، یہ بادشاہی ابدی بادشاہی ہے، یہ بادشاہی خوشحالی کی بادشاہی ہے، یہ بادشاہی مفت داخلہ ہے۔ اس میں آپ آئیں اور اسے قبول کریں۔ اس کرسمس کے موقع پر خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے، اور آپ ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کرسمس منائیں۔ ہم خداوند کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اس عبادت میں، اس کلام کے سننے میں شریک ہوئے۔ خداوند کی برکت ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ میرا نام عمران منظور ہے، میرا تعلق شہر کراچی سے ہے۔ آج میں اپنے سامعین کو اپنی شخصی گواہی سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے خداوند نے مجھے گناہ کی دلدل سے نکالا اور مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ جب میں اپنے ماضی پر غور کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ میں مسیحی خاندان میں پیدا تو ہوا، لیکن میں حقیقی طور پر مسیحی نہ تھا، بلکہ نامی مسیحی تھا۔ جب میں نے کالج جانا شروع کیا اور وہاں پر ایک غیر مسیحی گروہ تھا جو کہ بڑا متحرک تھا، اور وہ میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ عیسائی ہیں؟ میں نے انہیں جواب دیا جی ہاں۔ گھر آ کر میں ایسی ذہنی کشمکش میں تھا کہ کیا میں پڑھ سکوں گا یا نہیں پڑھ سکوں گا، کیا میں یہ آگے کام کو بڑھا سکوں گا نہیں بڑھا سکوں گا۔ تو اسی طرح میں سوچتا رہا، اور میں نے اپنے مقامی پاسبان سے اس موضوع پر گفتگو کی، اور جب میں نے ان سے گفتگو کی تو وہ بھی خاطر خواہ جواب نہ دے سکے۔ جب میں دوبارہ کالج گیا تو وہاں پر وہ غیر مسیحی متحرک گروہ مجھے نظر نہ آیا، اور کوئی بھی ایسی منفی بات نہ ہو سکی، اور اس طرح سے میں فرسٹ ایئر کے ایگزام دے سکا۔ اور جب میں نے سیکنڈ ایئر کے ایگزام دینے تھے تو ایگزام ہونے سے 2 ماہ قبل وہی گروہ میرے پاس واپس آیا اور مجھے پرنسپل کے آفس میں لے جایا گیا، اور انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ آپ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال انہوں نے مجھ سے کیا کہ آپ کی جو بائبل ہے وہ بدل چکی ہے،
پھر تقریباً جو ہے 3 دنوں کے بعد مجھے کالج سے نکال دیا گیا اور میں اپنا تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکا۔ اس سبب سے میں کافی پریشان تھا اور میرا ایمان خدا پر بھی نہیں رہا اور میں اس طرح سے بے راہ روی کا شکار ہو چکا تھا۔ اسی اثناء میں میرا دوست میرے پاس آیا اور اس نے آ کر مجھے ایک کتاب دی جس کا عنوان تھا آپ کے دل میں آگ، اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ضرور اس کو پڑھیے گا۔ اور چند ہفتے تو میں نے اس کو اتنا غور سے پڑھنا نہ شروع کیا، نہ اس پر کوئی توجہ دی، لیکن پھر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ ضرور آپ جو ہیں اس کو پڑھیں، اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اور اس میں ایک کہانی تھی کہ افریقہ کا ایک لڑکا تھا اور ہو بہو جو میرے ساتھ ہوا تھا، جیسے مجھے کالج سے نکال دیا گیا اور مجھے جو ہے وہ کالج کے اندر دوبارہ داخلہ نہ دیا گیا، اور بہت سارے کالجز میں میرے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آپ انہیں داخلہ نہ دیں، بائن اسی نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ لیکن اس کتاب کے آخر پر لکھا تھا کہ یہ لڑکا پھر آگے خدا نے جب اسے چنا تو وہ خدا کا ایک عظیم مبلغ بنا، یعنی کہ خدا کے کام کے لیے وہ استعمال ہونا شروع ہوا، اور آج وہ خدا کا ایک عظیم رہنما اور خدا کی خدمت وہ کرتا ہے۔ لیکن میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ شاید یہ ایک ڈرامائی کہانی ہے، اور ایسے انہوں نے اپنی کتاب کو تھوڑا لوگوں میں بانٹنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ لیکن کتاب کے آخری صفحات جو تھے وہاں پر لکھا تھا کہ آپ خود سے شخصی طور پر مطالعہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اناجیل میں سے مطالعہ شروع کیا، اور اس وقت خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں آئے اور آ کر انہوں نے میری زندگی کو بدلنا شروع کیا، اور جو میرے اندر مایوسی تھی، جو میرے اندر نا امیدی تھی، جو میں سمجھتا تھا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یہ ایسی ہے سب کچھ، تو اس وقت اس نے آ کر میرے ذہن کو بدلا، اور وہ سوچیں، وہ کشمکش جو میرے ذہن میں تھیں ان کو ختم کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک خداوند یسوع مسیح میری زندگی میں ہیں، اور ہر روز وہ مجھے تحریک دیتے ہیں اور روحانی طور پر مجھے بیدار کرتے ہیں، اور اس طرح سے میں خداوند یسوع مسیح کے کام کو آگے بڑھانے میں سرگرم عمل ہوں۔ اور آپ میں سے بھی کوئی اگر ایسا ہے جو میری طرح سے ان مایوسیوں کا شکار ہے، دکھ میں ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو آئیں، اس زندگی کے پاس آئیں جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، جو گناہوں سے نجات دیتا ہے، جو دکھوں سے رہائی دیتا ہے، جو بیماریاں دور کر دیتا ہے اور ہمارے خاندانوں کو بحال کرتا ہے اور ہمیں سرفرازی بخشتا ہے۔ اور آخر پر میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سبوں کو کرسمس مبارک ہو۔ تاروں کی روشنی میں، ظلمت کی نگری میں، تاروں کی روشنی میں، ظلمت کی نگری میں، میری زندگی میں، دل کی چرنی میں، میری زندگی میں، دل کی چرنی میں مسئلہ آیا یسوع، آج آیا یسوع، مسئلہ آیا یسوع، آج آیا یسوع۔ ہیپی 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 کرسمس ٹو یو، ہیپی 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 کرسمس ٹو یو، ہیپی 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 کرسمس ٹو یو، ہیپی 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 کرسمس ٹو یو۔ دل کی گہرائی سے، روح کی سچائی سے، دل کی گہرائی سے، روح کی سچائی سے تیری پوجا کروں، آج آیا یسوع، لا 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 لا، آج آیا یسوع، لا 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 لا، آج آیا یسوع۔ سجدوں میں جھک جاؤں میں تیرے پاک حضور، لہو سے مجھے دھو کر تو کر دے معاف قصور، کر
کر دے معاف قصور. عالم بالا پہ بھی جس کی تمجید ہو, عالم بالا پہ بھی جس کی تمجید ہو, اس کی پوجا کروں. آ گیا یسوع. ہیپی 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 کرسمس ٹو یو. 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 میں اجالا ہے روشن چہرہ تیرا, تن من دھن تجھے دے دوں پربھو. تو ہے جیون میرا, تو ہے جیون میرا. اپنی حضوری تو دے, روح کی معموری تو دے. اپنی حضوری تو دے, روح کی معموری تو دے. تیری راہ پہ چلوں. آ جایا یسوع, آ جایا یسوع. تاروں کی روشنی میں, ظلمت کی نگری میں. تاروں کی روشنی میں, ظلمت کی نگری میں. میری زندگی میں, دل کی چرنی میں. میری زندگی میں, دل کی چرنی میں. مسئلہ آیا یسوع. آ جایا یسوع. مسئلہ آیا یسوع. آ جایا یسوع. Happy, happy, happy Christmas to you. 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 دل کی گہرائی سے, روح کی سچائی سے. دل کی گہرائی سے, روح کی سچائی سے تیری پوجا کروں. آ جایا یسوع. لا 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 لا. آ جایا یسوع. لا 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 لا. آ جایا یسوع. لا 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 لا.